المولى ونعم النصير اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين۔ مسجد میں تشریف فرما تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اصول دین میں سے پہلا اصول توحید ہے، اور ہم سب توحید پرست ہیں، ایک خدا پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن اس توحید پرستی کی جھلک ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ تو کہیں کوئی خرابی ہے، اصل میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے۔ اس نقص اور کمی کو تلاش کرنا ہوگا، ہم سب مل کے ایسا کریں گے تو ہوگا ہی۔ ایک دو آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے نا؟ ہم سب جب سوچیں گے نا کہ جب ہم توحید پرست ہیں تو توحید کا نظام ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت، اس مکمل دین کے تابع کیوں نہیں ہیں ہم لوگ؟ کیوں وہ دین ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ وہ ضابطۂ حیات آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں، کسی بھی عالم سے، اور ضرور پوچھیں کہ جہاں 100% مسلمان ہوں وہاں کس کا نظام ہونا چاہیے؟ ان سے پوچھیں نا، کس کا نظام ہونا چاہیے وہاں جہاں 100% مسلمان آباد ہو؟ وہاں نظام کس کا ہونا چاہیے؟ دیکھو نا، یہ سوال ہے۔ پھر دوسرا سوال بھی علماء سے کرنا چاہیے نا، پھر آپ اس کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ اس نظام کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، ایران میں انقلاب سے پہلے بہت سارے منکرات تھے، منکرات کی بھرمار تھی، لیکن امام خمینی کی کسی بھی تقریر میں آپ کو کسی بھی منکر کا ذکر نہیں ملے گا۔ مثلا سنیما ہال چل رہے ہیں، فلمیں چل رہے ہیں، نوجوان جوان لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں، ننگے سر گھوم رہے ہیں، شراب چل رہے ہیں، یہ سب ہو رہا تھا۔ امام خمینی نے ان میں سے کسی کے لیے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ شاہ نے جب امام خمینی کے پاس اپنے ایلچی بھیجا ہے کہ امام خمینی سے بات کرو، پوچھو کیا چاہتے ہیں وہ جو مطالبہ کریں گے ہم ابھی اسی وقت اس کو پورا کریں گے۔ تو امام خمینی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی وہ سنیما ہال بند کر دو، وہ پروگرام ختم کر دو، لڑکیوں کو چادر پہناؤ، کچھ نہیں کہا۔ کہا میرے اس سے کوئی بات نہیں ہے، اس سے میرے مطالبہ یہ کہ وہ چلا جائے یہاں سے۔ یہ جو امریکی نظام مسلط کیا ہوا ہے اس کو ہٹا دیا جائے، اس نظام کو ہٹایا جائے، کیونکہ باقی تمام برائیاں اسی نظام سے نکلتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ سسٹم سے نکلتی ہے وہ برائیاں۔ آپ کسی ایک برائی کا دھوم پکڑیں گے وہ ختم نہیں ہوگا، ایک جگہ ہاتھ رکھیں گے دوسری جگہ نکل جائے گا وہ۔ تو امام خمینی نے فرمایا کہ دیکھیں نا، اور جب کوئی چیز کہا جاتا ہے اس کو عملی کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج ہم نے کل دیکھا کہ کروڑوں ایرانی سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، یہ کروڑوں شہداء کے گھر والے ہیں جنہوں نے لاکھوں شہید دیے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے، کربلا کی قربانی سن 61 ہجری کی قربانی کا تسلسل ہے، یہ مسلسل قربانی دیتے آئے ہیں۔ اور پھر انقلاب کے دوران ہزاروں افراد شہید ہوئے ہیں اور ابھی تک ہو رہے ہیں۔ یقینی بات ہے جتنی شے قیمتی ہوگی اس کی اتنی ہی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔
ہم پریشان ہیں، ماحول سے پریشان ہیں، معاشرے سے پریشان ہیں، اقتصادی طور پہ پریشان ہیں، معاشی طور پہ پریشان ہیں، اخلاقی طور پہ ہم پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن ہمارے قصور ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ پریشانیاں دور کہاں سے ہوگی، کہاں سے یہ پیدا ہو رہی ہے اور ختم کہاں سے ہوگی۔ یہ پیدا ہو رہی ہے خدا کی عبادت میں اخلاص نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، چونکہ ہمارا جو دین ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے، اور عربی کے الفاظ کو آپ کو عربی میں ہی سمجھنا ہوگا، اردو میں آپ پلٹائیں گے تو اس کا کچھ بن جاتا ہے۔ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا معنی یہ نہیں ہے کہ جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ مسجد آ گئے، بس میں صرف خدا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، خدا کی خاطر پڑھ رہا ہوں۔ قد یہ اخلاص نہیں ہے بندگی میں، یہ اس کا ایک جز ہے، یہ ضروری ہے لیکن اس کا ایک جز ہے۔ مخلص ہونا خدا سے، خدا کے بندگی میں مخلص ہونا، جیسے کہ ابھی میں نے آیت تلاوت کی سورہ زمر کی آیت نمبر 11، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، قل کہہ دیجئے آپ، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص عبادت کے ساتھ اللہ کی بندگی کروں۔ دیکھیں، خالص اس وقت کہا جائے گا جب خدا کے بندگی میں، اچھا جب بندگی کے لفظ آتے ہیں پھر ہم اشتباہ کر جاتے ہیں۔ بندگی ہم صرف نماز کو سمجھتے ہیں۔ کیا بندگی کس کو سمجھتے ہیں؟ نماز کو ہم بندگی سمجھتے ہیں۔ نماز بندگی کا ایک اظہار ہے، جز ہے۔ اصل سجدہ اس مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ہوگا، یہاں آ کے آپ نے اظہار سجدہ کیا ہے، ظاہر کیا ہے اس کو کہ دیکھو میں سجدہ ریز ہوں۔ اصل میں جو اس کی سجدہ ہے وہ اس مسجد سے باہر ہوگا، اس مسجد سے باہر سجدہ ہوگا خدا کو۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب باہر خدائی احکامات کے مقابلے میں احکامات آئیں گے، چاہے وہ آپ کی نفس کی خواہشات ہو، چاہے وہ معاشرے کی مسلط کردہ ہو، وہاں آپ اس کو ٹھکرائیں گے، کہیں گے نا، حکم خدا کہاں ہے، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ حکم خدا کیا ہے۔ تو وہ اصل سجدہ ہے، اصل نماز ہی وہ ہے، یہ نہیں ہے جو ہم یہاں کی پڑھ کے جا رہے ہیں۔ تاریخ میں وہ جو ہمیں کربلا کے واقعے میں جو ملتا ہے نا کہ دونوں طرف نمازیں ہو رہی تھی، اور یقین جانے وہ ادھر والے نماز بھی خدا کو ہی پڑھ رہے تھے، وہ کسی اور کو نہیں پڑھ رہے تھے۔ وہ جو اشقیاء میں لشکر ابن زیاد میں جو نماز ہو رہی تھی، جو اذان ہو رہی تھی، وہ خدا کا ہی اذان ہو رہا تھا، نماز بھی خدا کے لیے ہی پڑھ رہے تھے۔ وہ ایسے نہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے تھے۔ کتنے ہوں گے جو اخلاص سے خدا کی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس نماز کا عملی مظاہرہ کہاں ہوگا۔ اس پورے لشکر میں صرف حر نے یہ سمجھا کہ بھائی اصلی نماز کون سی ہے۔ دیکھو، اس پورے لشکر میں صرف حر کو سمجھ میں آیا۔ حر نے کہا کہ یہ سجدہ جو ہم خدا کو کر رہے ہیں، جبکہ رسول خدا کے نواسے کے خلاف تلوار کھینچ کے کھڑے ہیں، یہ نماز نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ حج نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہٰذا اخلاص کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی اور چیز شامل نہیں ہو۔ ہم خدا کی بندگی کرتے ہیں، ساتھ میں ہمارا پارٹی شامل ہوتا ہے، ساتھ میں ہمارا رشتہ داری شامل ہوتا ہے، ساتھ میں ہماری خواہشات شامل ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں شرک ہے۔ شرک وہ صرف نہیں ہے جو ہندو بت پرستی کرتے ہیں، وہ تو ایک واضح شرک ہے۔ خطرناک شرک جو مسلمان معاشرے کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، ذلت و رسوا کر دے گا، وہ یہ شرک ہے جو خدا کی بندگی کے ساتھ ہم بہت ساروں کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ بندگی یعنی اطاعت۔ فرض کریں ابھی جو نظام ہم پہ مسلط ہے، یہ کس نے مسلط کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے؟ نہ، خدا نے نہیں کیا ہے۔
بس خدا نے کہا ہے کہ تم یہ 4-5 پارٹیاں بناؤ، پھر تم الیکشن لڑو، پھر تم اس پہ پیسے خرچ کرو، پھر تم ایک بندے کو وہاں بھیجو، یہ خدا نے کہا ہے. پتہ ہے نا، خدا نے تو ایسا نہیں کہا ہے. پھر آپ سوال ہے کہ خدا نے کچھ نہیں کہا ہے، کچھ نہیں کہا ہے خدا نے. خدا نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، بس مسجد جا کے 4 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد جاؤ چھٹی، اب تم لوگ کی مرضی ہے، جو کرنا ہے وہ تم. ایسا ہے. یقیناً خدا نے معاشرے کے لیے ایک قانون بیان کیا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو خدا نے کوئی معیار بیان نہیں کیا ہے، کوئی اصول بیان نہیں کیا ہے کہ تمہیں معاشرے میں کس کی اطاعت کرنا ہے، کس کو لیڈر بنانا ہے، کس کو رہبر بنانا ہے، کس کے حوالے حکومت کرنا ہے. خدا نے کچھ نہیں کہا ہے ایسا. یہ چھٹی دی ہے خدا نے ہمیں. اگر کچھ نہیں کہا ہے تو ہمارے اسلام ناقص ہے، پھر دین ناقص ہے، بیکار ہے، پھینک دیں. یہ 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھیں. پھر اگر معاشرے کے ایک بہت بڑے حصے کے لیے خدا نے کچھ بیان نہیں کیا ہے، ائمہ نے کوئی راستہ نہیں دکھایا ہے، رسول خدا نے کوئی نظام نہیں دیا ہے، تو چھوڑ دیں نا اس دین کو. کیا ضرورت ہے اس کی؟ پھر یہ 2 رکعت نماز پڑھیں نہ پڑھیں کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر تو ایسا لگے گا کہ خدا کو ہماری اس 2 رکعت نماز کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو خدا کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نماز تو ہماری ضرورت ہے، خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ کو ان 2 میں سے ایک کو ماننا پڑے گا. یا بولیں کہ اسلام نے کچھ بیان نہیں کیا ہے، راستہ ہی نہیں دکھایا ہے، اسلام ایک ناقص دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے. یا آپ بولیں کہ ہے تو پھر وہ کدھر ہے، کہاں ہے وہ؟ بلتستان میں جہاں 80% شیعہ مکتب علی ابن ابی طالب کے ماننے والے بیٹھے ہیں، تو کہاں ہے وہ، کدھر ہے؟ کیا ہم مجبور ہیں کہ یہ جو مشرکانہ نظام ہمیں بنا، اب ہم چیختے ہیں؟ یقین کریں وہ وقت بہت قریب ہے، دور نہیں ہے، بہت قریب ہے وہ وقت. ابھی تو یہ نیم اریاں عورتیں ادھر سے آتی ہیں نا، پنجاب سے آتی ہے، ویسے مسلمان ہیں یہ سب، آپ کو پتہ ہے. انگریز کے علاوہ جو آتے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اس طرح کے لوگ ہیں. آپ پوچھیں نا، آپ لوگ ہوٹل والے جو شاید ان کو ہے تو آپ پوچھو، بتائے گا ہاں میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں شیعہ ہوں. تو نیم اریاں عورتیں جو ابھی ادھر آتی ہے، بہت قریب ہے کہ ہماری عورتیں بھی ایسے ہی نیم اریاں گھومنا شروع کریں گے. آپ روک نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ نظام لے کر آئے گا. اس نظام کا حصہ ہے جس کی آپ اطاعت کرتے ہیں، جس کے آپ تابع ہیں، جس کو آپ نے دل سے قبول کیا ہوا ہے. وہی نظام لے کر آئے گا، آپ روک نہیں سکتے اس کو، آپ کے بس میں نہیں ہے. تو شرک حقیقتاً عملی زندگی میں، انسانی زندگی کے ایک بڑے حصے میں خدا کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اپنی خواہشات یا اپنے جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے راستے پہ چلنے کو ہی شرک کہا جاتا ہے. آپ بے شک خود کو کہیں کہ میں یکتا پرست ہوں، نہ، آپ یکتا پرست نہیں ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں اور علل اعلان کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں. لیکن ہاں یہ ہے کہ میں غافل ہوں. غفلت ہے اصل میں نہیں کہتا کہ کوئی جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے، غفلت ہے. اس غفلت سے جاگنا ضروری ہے، اس غفلت سے نکلنا ضروری ہے. وہ کب نکلیں گے؟ جب ہم میں سے ہر ایک غور کرے گا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ہم کیوں خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کیوں بگڑتی جا رہی ہے.
چونکہ معاشرے کے اندر توحید کا نظام نہیں ہے، فقط توحید کا نام ہے۔ یقین جانیں ہم اس اسلام پر ہے جس کو بنی امیہ اور بنی عباس نے تیار کیا، آج امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے، اس اسلام کی۔ آج آپ نے دیکھا نا ایران کے اندر جو ہنگامے ہوئے، 4 سے 5 تو مسجدیں جلا دیے، مسجدیں جلا دیے۔ بڑی جو مسجد ہے تہران کے اندر جو ہے، تقریباً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند کا روزہ تھا، مزار مبارک، اسے خاکستر کر دیا، جلا دیا۔ اچھا، اس میں یہ بات صحیح ہے کہ اس میں 100% امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، لیکن ایجنٹ کہاں سے تیار ہوئے؟ ایجنٹ تو شیعوں میں سے ہی نکلے نا۔ اس کے اندر شیعہ افراد بھی تھے، بس سمجھ میں آ رہے ہیں؟ مثلاً 100% باہر کے لوگ نہیں تھے، اندر کے لوگ بھی شامل تھے، اور اندر کے لوگ کون ہیں؟ اندر کے لوگ شیعہ ہیں۔ یہ افراد اس حد تک کیسے پہنچے؟ اس کو نظام نے پہنچایا ہے۔ یہ غیر اسلامی نظام سے منسلک رہے، تبدیل کر دیے، ذہن ہی تبدیل کر دیے، سوچ ہی تبدیل کر دی، فکر ہی تبدیل کر دی۔ لہٰذا بندگی کا مطلب انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگی میں ہے۔ اگر کہیں ایک خدا کے ساتھ کوئی اور کا حکم بھی معاشرے میں چل رہا ہے اور آپ نے اس کو قبول کیا ہوا ہے، تو آپ یقین سے سمجھیں کہ میں مشرکانہ زندگی بسر کروں، کیونکہ میری زندگی میں خدا کا حکم بھی کچھ ہے اور کچھ فلاں طاقتور گروہ کا، طاقتور پارٹی کا، طاقتور فرد کا بھی حکم مجھ پہ چلتا ہے اور میں اس کی اطاعت کرتا ہوں۔ تو اسی اطاعت کو ہی اگر خالص ہے خدا کی تو توحید پرست کہلائے گا، اگر مکس ہے تو مشرک کہلائے گا، تو شرک کہلائے گا۔ تو آپ نے جو ذہن میں خدا کا تصور رکھا ہوا ہے وہ آپ کو شرک سے نہیں بچائے گا، جب تک آپ کی عملی زندگی میں توحید نہ آ جائے۔ تو یہ ضروری ہے، انشاءاللہ ہم میں سے ہر کوئی غور کرے۔ پھر کل اور پرسوں انشاءاللہ ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر پرسوں سے ہم دوبارہ اس کو جوڑیں گے۔ تو ابھی ہم لوگ اصول دین میں سے توحید پر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیں، ابھی عدل، امامت اور نبوت اور آخرت باقی ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مومن مومنات جہاں کہیں بھی بیمار شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار ہمارے اس قلیب عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے صدقے میں ہماری گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار مظلومین جہاں کو فتح و نصرت عطا فرما، ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار مظلومین جہان، مستضعفین جہان، دنیا کی تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے انتظار میں پروردگار اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔